اللہ ہم سب کو ہر وقت ہر جگہ دیکھتا ہے، ہماری باتوں کو سنتا ہے اور جو خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ وہ علیم بذات الصدور، یعنی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام عثمان تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں اپنے والد سے بہت پیار کرتے تھے۔ عثمان بھی اپنے بیٹوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عثمان نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلوایا اور ان کو ایک ایک سیب دیا اور کہا، میرے بچوں، اس سیب کو ایسی جگہ جا کر کھاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور جو ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا میں اسے انعام دوں گا۔ تینوں بیٹے والد کو اللہ حافظ کہہ کر اور ان کی دعائیں لے کر گھر سے نکلے۔ اچھا میں پہاڑ کی چوٹی پر جا کر سیب کھاتا ہوں، وہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ اچھا میں ایسے کرتا ہوں، میں درخت کے پیچھے چھپ کر سیب کھا لیتا ہوں، وہاں مجھے کوئی نہیں دیکھے گا۔ دوسرے دن عثمان نے پھر بیٹوں کو بلایا اور باری باری سب سے پوچھا۔ سب سے پہلے اس نے بڑے بیٹے عبد الرحمن سے پوچھا، ہاں بتاؤ عبد الرحمن، کیا تم ایسی جگہ سیب کھانے میں کامیاب ہوگے جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو؟ الحمدللہ ابو جان، میں نے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر سیب کھایا، وہاں مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر عثمان نے اپنے دوسرے بیٹے عبد المؤمن سے سیب کے بارے میں پوچھا۔ عبد المومن، تم بتاؤ تم نے کیا کیا؟ ابو جان، اللہ کا شکر ہے، میں نے درخت کے پیچھے جا کر سیب کھایا، وہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ عثمان نے تیسرے بیٹے حاشر سے بھی سیب کے بارے میں پوچھا۔ حاشر بیٹا، ادھر آؤ، تم نے کیا کیا؟ ابو جان، میں پہاڑ پہ بھی گیا، میں درخت کے پیچھے بھی چھپا، میں جزیروں میں بھی گیا جہاں کوئی نہیں تھا، لیکن مجھے کوئی جگہ نہیں ملی۔ میں نے ایک کتاب اسماء الحسنی میں پڑھا ہے، اللہ کا ایک نام ہے بصیر، ہر ایک کو ہر حال میں دیکھنے والا۔ میں نے بہت سوچا اور تلاش کیا، لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی کہ جہاں میرا اللہ مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ اللہ تو ہر جگہ دیکھتے ہیں، اس لیے میں نے سیب نہیں کھایا۔ عثمان اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی عقل مندی پر بہت خوش ہوا اور اس کو انعام دیا۔ پھر عثمان نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے پیارے بیٹے، بے شک اللہ ہم سب کو ہر وقت ہر جگہ دیکھتا ہے، ہماری باتوں کو سنتا ہے اور جو خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ وہ علیم بذات الصدور، یعنی دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے ہر وقت بچو اور اللہ کے سارے احکامات پر عمل کرو، جس پر اللہ تم سے راضی ہو جائے اور تمہیں دنیا میں راحت، سکون، اطمینان عطا کرے گا، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کرے گا، جہاں انسان جو چاہے وہ ہو جائے۔ انسان کے دل میں جو چاہت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ جنت میں ہم ایک پرندہ دیکھیں گے اور اس کے کھانے کا جی چاہے گا تو وہ فوراً بن کر پلیٹ میں آ جائے گا، پھر اس کی ہڈیوں پر اللہ دوبارہ گوشت اور پر اگا دیں گے اور وہ اڑ جائے گا، تو وہاں جنت میں مزے ہی مزے ہوں گے۔ تو میرے پیارے بچوں، اللہ کی ذات کو ہمیشہ اپنے ارد گرد محسوس کرو اور برے کاموں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرو اور اسی سے مدد اور نیکی کی توفیق مانگو۔ بے شک اللہ ہماری شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔